توضع الموازین یوم القیامہ فتوزن الحسنات والسیئات، قیامت کے دن ترازو لگا دیے جائیں گے اور ان میں نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا کے لیے ترازو لگے گا؟ کفار کے لیے نہیں لگے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو تیسرے درجے کے ہیں۔ فرمایا فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ دخل الجنہ، تو جس شخص کی نیکیاں گناہوں پر ایک دانے کے برابر بھی اگر بڑھ گئیں، وزنی نکلی، دیکھیں دونوں پلڑے ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف برائیاں ہیں، مطلب مومن کی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، اہل توحید کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے۔ اور اعمال یہ کون سے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر لیں وہ اس میں آ جائے گا۔ اور ہم نے یہ قاعدہ اصول عقیدے کا سمجھا ہے کہ عمل چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر اس میں شرک، وہ بھی شرک جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفی کہا ہے، اصغر کہا ہے، چھوٹا شرک، اور وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری اگر آپ کے پہاڑ جیسے عمل میں شامل ہو گئی، وہ پہاڑ جیسا عمل اس قابل نہیں رہا اب کہ اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے آپ کے گناہوں کے مقابلے میں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی ریاکاری کا جرم گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو کون سے اعمال ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں تولا جائے گناہوں کے مقابلے میں؟ صرف وہ عمل ہے جو توحید کی بنیاد پر کیا گیا ہے، وہی تل سکتا ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ تولا جائے۔ اب ایک عمل ہے پہاڑ جیسا، گردن کٹا دی اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑتے ہوئے، لیکن دل میں ریاکاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں اسی شخص کو پھینکا جائے گا کہ تو نے جو چاہا تھا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا ہیرو ہے، قومی ہیرو ہے، بڑا مجاہد ہے، بہادر ہے، وہ تو مل گیا تمہیں۔ یہاں تو اخلاص دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا لوگوں نے کتنے تمغے دیے تھے تمہیں، اور وہ اخلاص تیرے پاس ہے نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور عمل کتنا بڑا ہے، یہ اس قابل نہیں رہا عمل کہ ترازو میں رکھ کے گناہوں کے مقابلے میں تول دیا جائے تاکہ گناہوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہو جائے۔ صرف وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے تھے، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ غار میں وہ 3 شخص جو پھنس گئے تھے، بچہ یہ کہانی سنتا ہے جو کہ سچا واقعہ ہے پچھلی امتوں کا۔ ان تینوں، وہ 3 لوگ تھے، جنگل میں بارش کی وجہ سے غار میں بیٹھ گئے اور پہاڑ کی ایک بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند کر دیا، اور وہاں تو کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہے، اگر دیکھ بھی لیتا کوئی کیسے نکالتے، پہاڑ کی چٹان کو کیسے توڑ لیتے، ان کے مرنے سے پہلے تو ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو ان تینوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ کون سے اعمال؟ ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ایک نے گناہ چھوڑا تھا اللہ کے ڈر سے، گناہ پر، بدکاری پر بالکل کنٹرول حاصل کر کے اللہ کے خوف سے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گناہ چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے۔ اور ایک نے مزدور کی مزدوری کو امانت سمجھ کے رکھا، اور سالوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کو ساری امانت اور اس امانت پر جو مال بڑا تھا وہ بھی دے دیا۔ اور آخر میں سب نے یہی کہا تھا، اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ پہاڑ کی چٹان ہل جاتی تھی حتیٰ کہ باہر نکل آئے۔ یہ اعمال توحید ہیں کہ جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور عمل 2 طرح کا ہے، ایک ہے کرنا کہ نیکی کی آپ نے، ایک ہے گناہ چھوڑنا اللہ کے ڈر سے، یہ بھی توحید ہے۔ تو توحید سے اوپر کون سی چیز ہے جو تزکیہ نفس کرے؟ توحید ہی تو ہے جو بڑے بڑے نیک اعمال کرنے پر بندے کو آمادہ کر دیتی ہے۔ توحید ہی تو ہے جو بڑے بڑے گناہ چھوڑنے پر بندے کو آمادہ کر دیتی ہے۔ تو نامہ اعمال تلیں گے، ایک طرف گناہ ایک طرف اعمال، یعنی وہ اعمال جو توحید کی بنیاد پر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی برائیاں، گناہ ذرے کے برابر بھی، دانے کے برابر بھی اگر نیکیوں سے بڑھ گئیں تو وہ جہنم میں جائے گا، دخل النار،
یعنی وہاں ترازو لگا ہوا ہے، تھوڑا سا بھی سوئی ادھر یا ادھر ہوئی فیصلہ بدل جائے گا.